السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد شریف کا مہینہ ہے اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان محفلوں کی بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے اور اس پر کئی روایات موجود ہیں۔ ایک روایت جس کو علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ علامہ ابن نعمان کو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ کہیں تشریف لے کر کے جا رہے تھے تو علامہ ابن نعمان فرماتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فلاں شخص سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابن نعمان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ فلاں سے ملنے جا رہے ہیں، آخر آپ نے اس شخص پر اتنا کرم کیوں فرمایا؟ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے ابن نعمان ادب کرو اس کا، وہ شخص ہمارا میلاد مناتا ہے۔ یہ سن کر کے علامہ ابن نعمان ارشاد عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام میری جاں آپ پر قربان ہو، کیا میلاد منانے کی وجہ سے آپ اس سے بہت خوش ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من فرح بنا فرحنا بہ، جو ہماری خوشی مناتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جو ہم سے خوش ہوتا ہے، ہماری خوشی مناتا ہے، تو فرحنا بہ، ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یقیناً میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر خوشیاں منانا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے کہا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک ابلیس ہی ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی نہیں چاہتا ہے، ورنہ ساری مخلوق جو ہے حضور کی خوشی چاہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ اپنے محبوب کا ذکر کرنے، تلاوت قرآن کرنے، درود شریف کی محفلیں قائم کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قرآن مقدس کے اندر ایک واقعہ کوہ طور کا کئی مقامات پر بیان ہوا ہے، لیکن سورہ اعراف میں 9ویں پارے میں کچھ ڈیٹیلز کے ساتھ میں وہ واقعہ موجود ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں سے 70 آدمیوں کو لیجئے اور کوہ طور پر آئیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر پہنچے۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو ان 70 لوگوں نے سخت گستاخی کی اور کہا، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک ہم کھلم کھلا خدا کو نہ دیکھ لیں۔ اب خدا کے دیدار کی تمنا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کو دیکھنے کی تمنا کی تھی، لیکن یہاں ان لوگوں نے جو انداز اپنایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کا تھا کہ ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم کھلم کھلا اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ تو دیدار خدا کی تمنا بری بات نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی، لہجہ اپنا اللہ کے نبی کے مقابلے میں سخت رکھا، لہذا یہ گستاخی جب ان لوگوں نے کی، اللہ کا قہر اسی وقت ان پر برسا اور وہ 70 کے 70 اسی وقت جو ہے موت کے گھاٹ اتر گئے، اسی وقت موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ان 70 افراد کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مردہ حالت میں دیکھا تو خیال پیدا ہوا کہ میں اکیلا اب اگر یہاں سے اپنی قوم میں جاؤں گا تو میری قوم مجھ پر یہ الزام لگائے گی کہ موسیٰ نے ہماری قوم کے 70 آدمیوں کو قتل کروا دیا ہے، کیونکہ قوم جب جھٹلا سکتی ہے تو الزام بھی تو لگا سکتی ہے۔ تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ میں اگر اکیلا یہاں سے گیا تو میری قوم مجھ پر الزام لگائے گی کہ موسیٰ نے 70 آدمیوں کو قتل کروا دیا۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان 70 لوگوں کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ اب میں یہ واقعہ جو بیان کر رہا ہوں، کیوں بیان کر رہا ہوں، یہ آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے پورا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ 70 آدمیوں کو اللہ نے دوبارہ زندہ فرما دیا۔ اچھا، یہاں جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی تو قرآن پاک میں ذکر ہے، آپ نے دعا میں یہ کہا تھا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، اے میرے مولا تو ہم پر رحم فرما، تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا مانگا؟ رحمت، کہ ہم پر رحم فرما۔ اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے جواب میں جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے موسیٰ، ہماری رحمت 3 قسموں کی ہے۔ میری رحمت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے۔ یعنی اے موسیٰ، میری ایک رحمت تو وہ ہے جو رحمت عامہ ہے، یعنی یہ رحمت ہر ایک کو ملتی ہے۔ رزق کافروں کو بھی مل رہا ہے، مسلمانوں کو بھی رزق مل رہا ہے، اسی طرح صحت کافروں کو بھی مل رہی ہے، مسلمانوں کو بھی مل رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اے موسیٰ، میری ایک رحمت جو رحمت عامہ ہے وہ ہر کسی کو مل رہی ہے، اور دوسری رحمت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں یہ رحمت جو ہے خاص رحمت ہے جو ڈرنے والوں کے لیے ہے، ایمان لانے والوں کے لیے ہے، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے ہے۔ تو یہ رحمت کون سی ہوئی؟ خاص رحمت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ والی رحمت موسیٰ علیہ السلام کی اس امت کو عطا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان 70 لوگوں کو زندہ فرما دیا۔ ٹھیک ہے، تیسری رحمت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی۔ یعنی اے موسیٰ، میری ایک رحمت تو جو عام ہے ہر کسی کو مل رہی ہے، اور ایک رحمت وہ ہے جو تم پر بھی ایمان لانے والوں کو ملی ہے، زکوٰۃ دینے والوں کو بھی ملی ہے، ڈرنے والوں کو، یعنی خاص رحمت ہے میری۔ اور ایک رحمت وہ ہے اے موسیٰ جو خاص الخاص ہے، یعنی خاص میں بھی خاص ہے، اور وہ رحمت کیا ہے؟ وہ رحمت یہ ہے کہ امتوں میں سب سے افضل ہونا، قیامت میں جنت میں سب سے پہلے داخل ہونا، یہ میری خاص رحمت میں سے بھی خاص ہے، اور یہ خاص میرے محبوب کے غلاموں کے لیے ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی،
یہ رحمت خاص ان کے لیے ہے جو میرے محبوب کے سچے غلام ہوں گے. لہذا اے موسیٰ تمہاری قوم میں سے جو بنی اسرائیل میرے محبوب کا زمانہ پائیں گے، ان کی پیروی اختیار کریں گے، تو ہماری خاص الخاص رحمت انہیں بھی حاصل ہوگی. تو اللہ کی 3 رحمتیں ہیں. ایک رحمت وہ ہے جو ہر کسی کو مل رہی ہے، چاہے وہ اللہ کو ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں. ایک رحمت وہ ہے جو پچھلی قومیں، امتیں جنہوں نے اللہ کو مانا، اللہ نے انہیں عطا کی. اور ایک خاص رحمت وہ ہے جو اللہ نے صرف اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے. اب یہاں اندازہ کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب سے کتنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پہ ہیں؟ کوہ طور پہ ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے. طور پہاڑ ہے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ اپنی امت کے لیے دعائے رحمت مانگ رہے ہیں نا، ان 70 لوگوں کے لیے کہ مولا انہیں زندہ کر دے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اپنی امت کے لیے رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ تمہاری امت میں جو تقوی والے اہل ایمان ہیں میری خاص رحمت انہیں تو مل جائے گی، البتہ خاص الخاص رحمت صرف امت مصطفیٰ کے لیے ہے. یعنی خاص رحمت میری مل جائے گی تمہارے ان امتیوں کو، لیکن خاص الخاص، خاص میں سے بھی خاص صرف امت مصطفیٰ کے لیے ہے. اچھا اندازہ لگائیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں، رحمت مانگ رہے ہیں، اور ان کی امت کے پرہیزگاروں کو خاص رحمت دی جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی رحمت مانگی اپنی امت کے لیے، اور ان کو کون سی رحمت دی گئی؟ خاص رحمت. لیکن قربان جائیں، ابھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے ظاہری طور پر، اور حضور کی امت کو بھی سب سے اخیر میں پیدا ہونا تھا. موسیٰ علیہ السلام وہاں مانگ رہے ہیں اللہ کی رحمت اور اپنی امت کے لیے، پھر اللہ کون سی رحمت دے رہا؟ خاص رحمت. اور ابھی تو حضور علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں اور حضور کی امت بھی نہیں آئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما رہا ہے محبوب اے موسیٰ میں تمہیں مانگنے پر بھی تمہاری امت کو خاص رحمت عطا کر رہا ہوں، لیکن ابھی تو میرا محبوب آیا ہی نہیں ہے، ابھی اس نے مانگا ہی نہیں ہے، بغیر مانگے میں اس کی امت کو خاص الخاص رحمت عطا کر رہا ہوں، خاص الخاص رحمت عطا کر رہا ہوں. اسی لیے علامہ حسن رضا فرماتے ہیں کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت مصطفیٰ کی. ایسی محبت اللہ نے کسی سے نہیں فرمائی ہے جو اپنے محبوب سے کی ہے. اندازہ لگائے نا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے رحمت مانگ رہے ہیں تو اللہ خاص رحمت دے رہا ہے. ابھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو پیدائش بھی نہیں ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ پہلے ہی ان کے غلاموں کے لیے خاص الخاص رحمت کا اعلان فرما رہا ہے. ابھی جب وہ پیدا ہوں گے اپنے غلاموں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ کتنا کرم فرمائے گا، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کوئی. اچھا یہاں پر دیکھیں، بات ابھی ختم نہیں ہوئی. ابھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تو بتا دیا کہ خاص رحمت کس کو ملے گی، ہے طور پہاڑ، اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ کا، اور مصطفیٰ کے غلاموں کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اور آگے بیان فرمایا کہ اے موسیٰ وہ جو میرا آخری نبی ہوگا جس کے غلاموں کو میں خاص الخاص رحمت دوں گا، جانتے ہو وہ آخری نبی کون ہے؟ اس کی شان کیا ہے؟ اچھا وہ 70 افراد زندہ بھی ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نے تو اتنی دعا مانگی تھی نا، 70 افراد زندہ بھی ہو گئے. اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ خاص الخاص رحمت میں کسے دوں گا. آگے پھر اللہ کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جانتے ہو وہ آخری نبی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آگے جو بیان کیا اس میں اپنے محبوب کی 1 2 نہیں 9 صفات کو بیان فرمایا، 9 صفات کو بیان فرمایا.
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے. اللہ فرماتا ہے وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں، وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام فرمائے گا اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا. تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں. اب اس میں 9 صفتیں اللہ نے اپنے محبوب کی کس طور پر بیان فرمائی. اے موسیٰ وہ رسول کون ہے جانتے ہو؟ الرسول، یعنی رسول تو بہت سارے ہیں لیکن ان سارے رسولوں میں خاص رسول ہے. خاص رسول ہے کہ اسی رسول کی وجہ سے میں نے اور رسولوں کو رسول بنایا ہے. دوسری صفت، اے موسیٰ وہ ہمارا محبوب النبی، یعنی غیب کی خبریں بتانے والا ہوگا. اس نبی کے علاوہ جتنے نبی ہیں سب کو نبوت میں نے اسی کے صدقے میں عطا کی ہے. تیسری صفت، اے موسیٰ وہ میرا محبوب امی بھی ہے، یعنی شاندار ماں کے بیٹے ہوں گے. دنیا میں کسی کی شاگردی، کسی کی مریدی، کسی سے فیض لینے کا دبا ان کے دامن پر نہیں ہوگا. نہ وہ کسی کے شاگرد ہوں گے، نہ کسی کے مرید ہوں گے، نہ کسی سے فیض لیں گے. لیکن اس کے باوجود میرے اس محبوب کی شان یہ ہوگی کہ دنیا کے بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل، بڑے بڑے فلسفر ان کی شاگردی میں آنے کے لیے ترسیں گے کہ میں اس محبوب کا شاگرد بن جاؤں، جبکہ وہ کسی سے نہیں پڑھیں گے، انہیں پڑھانے والا میں خود ہوں گا. چوتھی خوبی اللہ نے بیان فرمائی، اے موسیٰ ہمارے محبوب کے پاکیزہ نام، ان کے اعلیٰ اوصاف، یہاں تک کہ میرے محبوب کا حلیہ، ان کی شکل و صورت میں نے جو تمہیں توریت دی ہے اس توریت میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی ہوگا. یہاں تک کہ بنی اسرائیل کو بھی میرے محبوب کی حالتیں یاد ہوں گی، جبکہ ابھی میرا محبوب آیا نہیں ہے، لیکن میرا محبوب دکھتا کیسا ہوگا ان سے آنے والی پچھلی قوموں کو بھی میرے محبوب کی شکل و صورت یاد ہوگی. یہ اس کی شان ہے. پانچویں خوبی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وہ میرا محبوب لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیں گے. چھٹی خوبی کیا ہے؟ بری باتوں سے منع کریں گے. ساتویں خوبی کیا ہے؟ اے موسیٰ اچھی چیزیں جو بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے حرام کر دی گئی ہیں، جیسے سنیچر کے دن شکار کرنا. بھائی شکار کرنا کسی دن حرام نہیں ہے، لیکن بنی اسرائیل پر سنیچر کے دن حرام تھا، شکار نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ بنی اسرائیل پر نافرمانیوں کی وجہ سے جو حرام کر دی گئی ہیں ہمارا محبوب اپنے غلاموں کے لیے اسے حلال کر دے گا. حلال چیزوں کو حلال کرے گا، حرام چیزوں کو حرام کرے گا. اور پھر آٹھویں خوبی یہ بیان فرمائی کہ اے موسیٰ وہ چیزیں جو بنی اسرائیل کے لیے عارضی طور پر ٹیمپریری جو ہے حلال ہیں، میرا محبوب ان تمام چیزوں کو حلال کر دے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے، جیسے شراب وغیرہ ہے میرا محبوب ان چیزوں کو حرام کر دے گا. اور نویں خوبی اللہ نے بیان فرمائی اے موسیٰ میرا محبوب جو آنے والا ہے اگر تمہاری قوم ان کی پیروی کرے گی جب ان کا زمانہ پائے گی تو تمہاری قوم کے اوپر سے بھی میرا محبوب وہ بوجھ اتار دے گا. کون سا بوجھ؟ جو سخت احکام شرع ہیں. جیسے بنی اسرائیل میں یہ شریعت کا حکم تھا کہ اگر کپڑا ناپاک ہوتا تھا تو ہم دھل لیں تو پاک ہو جائے گا، لیکن بنی اسرائیل میں ایسا تھا کہ کپڑا ناپاک ہوا تو اس کو کاٹنا پڑتا تھا، تب جا کے کپڑا پاک ہوتا تھا. اسی طریقے سے جس عضو سے گناہ ہو اسے کاٹ کر جسم سے علیحدہ کرنا پڑتا تھا یا جلانا پڑتا تھا اس کو، تب جا کر کے پاک ہوتا تھا. یہ کتنا سخت حکم تھا.
اللہ نے فرمایا اے موسیٰ وہ میرا محبوب جب آئے گا تو وہ جو بوجھ ہوگا بوجھ وہ میرا محبوب اتار دے گا. الغرض میرا محبوب مشکلوں کو حل کرنے والا ہوگا, آفتوں بلاؤں کو دور کرنے والا ہوگا. اندازہ لگائیں کہ یہاں پر غور کیجئے مقام کون سا ہے؟ کوہ طور ہے. کوہ طور مقام ہے. دنیا کے افضل ترین پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے کوہ طور, اور یہی وہ کوہ طور ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی نازل فرمائی. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو زمین پر آ گئے. گویا طور پہاڑ ہے اور محفل کس کے ذکر کی سجی ہوئی ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضور کی خوبیاں بیان ہو رہی ہے. طور پہاڑ ہے, محفل مصطفیٰ کے ذکر کی سجی ہوئی ہے, اور ذکر کون کر رہا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے. اور سن کون رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں, اور آپ کی قوم کے 70 لوگ سن رہے ہیں. میں کہتا ہوں ابھی میرے آقا آئے نہیں ہیں اور طور پہاڑ پہ اللہ ان کے ذکر کی محفل قائم کر رہا ہے, وہاں ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے اور موسیٰ سن رہے ہیں. اب تو وہ آ چکے ہیں, اب ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کوہ طور ہے اور وہاں محفل جس کے ذکر کی سج رہی ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے. کیا اب بھی حضور کے ذکر کی محفل قائم نہ کی جائے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ طور پہاڑ پہ محفل ذکر مصطفیٰ جو ہے وہاں قائم کرتا ہے, اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر فرماتا ہے. آج لوگ تنقید کرتے ہیں جب دیکھو تب محفل میلاد, جب دیکھو تب محفل میلاد, رمضان میں محفل میلاد, ربیع الاول میں محفل میلاد, کوئی شادی بیاہ ہو تب محفل میلاد, کوئی مر جائے تب بھی محفل میلاد. چلو شادی بیاہ میں سمجھ میں آتا ہے کہ خوشی ہے تو محفل میلاد کر لیا, یہ سنی لوگ مر جاتے ہیں تب بھی محفل میلاد کرتے ہیں. تو میں آسان لفظوں میں جواب یہ دینا چاہتا ہوں, تم نے محفل میلاد کو سمجھا ہی نہیں ہے. محفل میلاد ہم خوشی کے موقع پہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہماری خوشی کو اور بڑھا دے, اور غم کے موقع پہ محفل میلاد اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے غموں کو دور فرما دے. اس وجہ سے ہم سننی, چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو, چاہے وہ ربیع الاول کا موقع ہو, رجب کا موقع ہو, رمضان کا موقع ہو, جو بھی موقع ہو, ہمارے یہاں محفل میلاد کا انعقاد اسی لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالی ہماری خوشیوں کو بڑھا دے اور غموں کو دور فرما دے. اچھا, یہاں پر جو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ یار یہ سنی لوگ جب وقت نہیں ہوتا تب بھی محفل کرتے ہیں, مجھے بتائیے کوہ طور پر ذکر کی محفل ہوئی نا, اور کس کے ذکر کی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اچھا, وہ کون سا موقع تھا ذکر کرنے کا؟ 70 لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے, گویا ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا نا. جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا, اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, تو اب مجھے بتاؤ یہ ذکر مصطفیٰ کا کون سا موقع تھا؟ بھائی وہاں تو ان پہ عذاب نازل ہوا, اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے رحمت کی دعا مانگی ہے. اس پورے واقعے کو آپ دیکھ کر کے بتائیں کہ کیا اس پورے واقعے میں کوئی لمحہ ایسا ہے جو ذکر مصطفیٰ کا تقاضا کرتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ کیا جائے؟ لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے, اور ایک دو باتیں نہیں بیان کی, 9 صفات, 9 خوبیاں بیان کی. اس سے پتا چلا کہ محبوب کا ذکر کرنے کے لیے موقع یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ فلاں ٹائم پہ کرنا چاہیے, فلاں ٹائم پہ نہیں کرنا چاہیے, فلاں وقت میں کرنا چاہیے, فلاں وقت میں نہیں کرنا چاہیے, یہ نہیں دیکھا جاتا ہے, بلکہ موقع تلاش کیا جاتا ہے, کب موقع آ جائے محبوب کا ذکر شروع کر دیا جائے. ورنہ وہاں کون سا موقع تھا؟ وہاں تو عذاب نازل ہوا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ ذکر مصطفیٰ کی محفل وہاں پر جو ہے قائم فرما رہا ہے. اور قرآن پاک نے ہمیں یہی اسلوب عطا کیا ہے کہ جب ہو تب ذکر مصطفیٰ کریں. قرآن پاک کی بہت ہی عظیم سورہ نبا, 30واں پارہ, اما پارہ ہر کوئی جانتا ہے. اما پارے کے اندر آپ دیکھ لیں,
قرآن پاک کا جو اسلوب ہے، علماء میں اختلاف ہے کہ قرآن میں کتنی ہزار آیتیں ہیں. ایک قول کے مطابق قرآن میں کل آیات جو ہیں 6236 ہیں. 6236 آیتیں قرآن میں ہیں. ان 6236 آیتوں میں 7000 مرتبہ ورڈز میں ذکر مصطفیٰ کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. 6236 آیتوں میں 7000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ میں، ورڈز میں ذکر مصطفیٰ کو بیان فرمایا ہے. یہ قرآن کا اسلوب ہے. اب یہ دیکھ لیں سورہ نبا، اما پارا کی پہلی سورہ نبا ہے. اچھا، اس پورے سورے میں جانتے ہو کس کا بیان ہے؟ شروع سے آخر تک قیامت کا بیان ہے. شروع سے آخر تک قیامت کا بیان ہے. قیامت کیسے آئے گی اس کے دلائل بیان کیے گئے. قیامت آئے گی تو مجرموں کو سزا کیا کیا ملے گی وہ بیان کیا گیا. پرہیزگاروں کو انعام کیا کیا ملے گا وہ بیان کیا گیا. گویا پوری سورہ کے اندر یہی ذکر ہے. اچھا، اب آپ کا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں کہیں اس سورہ میں ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے. یہاں مجرموں کا ذکر ہے، پرہیزگاروں کو انعام دیا جا رہا ہے، قیامت کا ذکر ہے. لیکن قربان جائے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بھی ذکر مصطفیٰ کو بیان فرمایا ہے. ایک آیت کریمہ سورہ نبا کی آیت نمبر 36 ہے. جزاء من ربک عطاء حسابا، صلہ بدلہ تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی ہے. تمہارے رب کی طرف سے. یہاں ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بات چل رہی تھی قیامت کی، اور بات یہ چل رہی تھی کہ جنت میں پرہیزگاروں کو انعام کیا کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مر ربکا، تمہارے رب کی طرف سے. آخر جنتیوں کا انعام تو بیان کرنا تھا نا، کہ جنتیوں کو یہ انعام دیا گیا تو کہہ دیا جاتا جزاء من رحمان، رحمان کی جانب سے انعام دیا گیا. جزاء من رب العالمین، ساری کائنات کے رب کی جانب سے انعام دیا گیا. یہ سب کہا جا سکتا تھا، کیونکہ انعام اللہ دے رہا ہے اور جنتیوں کو دے رہا ہے. تو رحمان کی جانب سے انعام ملا، ساری کائنات کے پالنہار کی جانب سے انعام ملا، یہ سب کہا جا سکتا تھا. اللہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں. جزاء من رحیم ہے، جزاء من السمیع ہے، جزاء من العلیم ہے، جزاء من الخبیر ہے. کچھ بھی کہا جاتا تھا. جزاء من ربک کیوں کہا؟ تمہارے رب کی طرف سے انعام دیا گیا. یہ کیوں کہا گیا؟ تو علامہ محمود آلوسی فرماتے ہیں وجہ یہ ہے لتشریف ہی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور ان کے شرف اور فضل کو بیان کرنے کی وجہ سے کہ اے جنتیوں، تمہیں انعام جو دیا جا رہا ہے یہ مصطفیٰ کے رب کی طرف سے دیا جا رہا ہے، جبکہ وہ ساری کائنات کا رب ہے. جزاء من ربک، محبوب تمہارے رب کی طرف سے. تو مجھے بتاؤ کیا وہ صرف مصطفیٰ کا رب ہے یا ساری کائنات کا رب ہے؟ ساری کائنات کا رب ہے. لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ کاف بیان کر کے جزاء من ربک، محبوب تیرے رب کی طرف سے، اپنے محبوب کو بیان کر کے کہا کہ جہاں کہیں بھی ہو میرے محبوب کا ذکر ہونا چاہیے. اب پوری سورہ کے اندر جبکہ قیامت کا ذکر ہے، مجرموں کی سزاؤں کا ذکر ہے، متقی پرہیزگاروں کے انعامات کا ذکر ہے، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کا ذکر فرمایا ہے. تو کوئی ایسا لمحہ ہماری زندگی میں خالی نہیں ہے جہاں ذکر مصطفیٰ نہ ہو، حضور کے ذکر کی محفل نہ ہو. اچھا مجھے بتائیں، جب جو ہے قرآن ہمیں یہ اسلوب دے رہا ہے کہ ذکر مصطفیٰ ہر لمحہ ہو، تو مجھے بتاؤ جب وہ مہینہ آ جائے جو میرے آقا کا مہینہ ہے، جو حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، جس مہینے میں فرشتے بھی سلامی پیش کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کعبہ بھی جھک گیا تھا، آسمان کے ستارے بھی جو ہے حضور کی بارگاہ میں سلامی پیش کر رہے ہوں. جب قرآن ہمیں یہ مزاج دے رہا ہے کہ ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے، مصطفیٰ کے ذکر کی محفل ہونی چاہیے، تو بتاؤ جب وہ مہینہ آ جائے جس مہینے میں حضور کی ولادت ہوئی ہے، حضور کا خاص مہینہ ہے، اگر حضور نہ آتے تو کچھ پیدا نہ کیا جاتا، اگر حضور نہ آتے تو نہ ہم ہوتے نہ آپ ہوتے، کوئی نہ ہوتا. تو مجھے بتاؤ جب وہ مہینہ آ جائے تو کیا اب عاشق حضور کے ذکر کی محفل قائم نہیں کریں گے؟ جبکہ قرآن ہمیں ہمیشہ محفل ذکر مصطفیٰ کا حکم دے رہا ہے، مزاج دے رہا ہے.
تو جب وہ مہینہ آ جائے گا تو الحمدللہ ہم پھر کہیں گے امام احمد رضا کی زبان میں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ جب ہمیں قرآن مزاج دے رہا ہے تو ان کے ذکر کی محفلیں ہم جو ہے ہمیشہ قائم کریں گے۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 8-9 ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ اس آیت میں اللہ تعالی محبوب کی تعظیم کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں، سرکار کے میلاد کی محفل سجانا بھی حضور کی تعظیم و توقیر کرنے میں شامل ہے، یہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ لہذا ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑے ہم بھلا، جن کا کھاتے ہیں انہی کے گیت گاتے جائیں گے۔ لہذا ہم الحمدللہ ہمیشہ حضور کے ذکر کی محفلیں قائم کرتے رہیں گے۔ یہ قرآن پاک کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ کی ولادت کی رات، پیدائش کی رات خوشی منانے والوں کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا۔ مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد سجاتے، ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے اور خوب صدقہ و خیرات کرتے آئے ہیں۔ ولادت مصطفیٰ کے موقع پر خوب خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کیا جاتا ہے اور حضور کی ولادت باسعادت کے ذکر کا اہتمام کیا جاتا ہے، مکانوں کو سجایا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ان تمام اچھے کاموں کی برکت سے مسلمانوں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے محفل میلاد کی برکتیں ہیں۔ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں۔ اب محفل میلاد جو قائم کرے، میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، ہر شخص اپنے اپنے گھر میں محفل میلاد اس سال قائم کرنے کا عہد کر لے ہو، چاہے ہم کسی کو بلائیں نہ بلائیں، گھر والے ہوں گے۔ محفل میلاد کیا ہے؟ آپ بیٹھیں، آپ کے بچے بیٹھیں، گھر والے بیٹھیں، حضور کی ایک نعت پڑھ لیں، محفل میلاد ہو گئی ہے۔ حضور کا ذکر کر لیں، محفل میلاد ہو گئی۔ ہر بندہ یہ عہد کر لے کہ ہمیں اپنے اپنے گھر میں جتنا یہ جلیں انہیں جلاؤ، جتنا جلیں انہیں جلاؤ، ان کو ہم جلائیں گے بھی اور حضور کے ذکر کی محفلیں منائیں گے بھی۔ لہذا ہر بندہ یہ اپنے اوپر لازم کر لے۔ اسلام کے پہلے بادشاہ، اگر تم نے محفل میلاد منائی، یاد رکھنا اس کا فائدہ اتنا زیادہ ہوگا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں۔ امیر معاویہ فرماتے ایک مرتبہ ہم صحابہ، اب ایک محفل میں آپ کو صحابہ کے زمانے کی بیان کرتا ہوں۔ آج وہاں بھی کہتے ہیں حضور کے زمانے میں ہوا تھا کیا، حضور کے زمانے میں ہوا تھا کیا؟ آپ ان سے پوچھو یہ زمانہ تمہارے باپ کا زمانہ ہے؟ یہ زمانہ بھی تو انہی کا ہے نا، یہ زمانہ، یہ رات و دن بھی تو انہی کے ہیں۔ تم کہتے ہو ان کے زمانے میں ہوا تھا کیا، تو یہ زمانہ بھی انہی کا زمانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں جو ہے لائٹیں لگائی گئی تھیں کیا، تو ان کے زمانے میں یہ لائٹیں آپ کے ابا نے لگائی تھی دکان ان کی؟ نہیں بتایا نا، اس زمانے میں تو یہ لائٹ بھی نہیں تھی۔ ابھی ہمارے زمانے میں، ہمارے ماں باپ کے زمانے کے اندر پچھلے آپ جائیں تو چراغ جلتے تھے نا گاؤں میں۔ اب یہ کتنے مردود قسم کے ہوتے ہیں۔ آج جو ہم لائٹیں جلاتے ہیں کہتے ہیں حضور کے زمانے میں تھیں کیا، تو آپ ان سے پوچھئے ان کے زمانے میں ان لائٹوں کی دکانیں آپ کے ابا نے لگائی تھیں کیا؟ اگر لگائی تھی تو پھر ہم کہیں گے کہ صحابہ نے خریدی تھی یا نہیں خریدی تھی، لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں لگائی تھی تو پہلے لگاؤ پھر خریدنے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب دکان لگے گی ہی نہیں تو خریدا کیسے جائے گا؟ تو تم پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کے ابا نے لگائی تھی یا نہیں لگائی تھی۔ اس قدر بےہودہ قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ارے آج لائٹیں ہیں، آج یہ لائٹ ٹیوب لائٹ جل رہی ہے تو ہم اور آپ کیا یہاں موم بتی یا چراغ جلا کے بیٹھے ہیں؟
لیکن پہلے جب لوگ بیٹھتے تھے تو موم بتی، چراغ، لائٹ وغیرہ جو روشنی ہوتی تھی جلا کر کے بیٹھتے تھے. بھائی صحابہ جو بیٹھے ہوں گے تو کیا اندھیرے میں بیٹھے تھے؟ جو زمانے میں روشنی تھی وہ جلا کر کے بیٹھے. آج جو روشنی ہے ہم وہ جلا کر کے محفل میلاد کرتے ہیں. زمانے کے حساب سے جو سہولت ہوتی ہے آدمی اسی حساب سے کام کرتا ہے نا. اب کہتے ہیں یہ جو لائٹ جلاتے ہو یہ صحابہ کے زمانے میں تھا کیا؟ صحابہ نے خریدا تھا کیا؟ عجیب عجیب پاگلوں والی سوال کرتے. حضور علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا آخری زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو پاگلوں کی طرح باتیں کریں گے. یہ ان کا حال وہی ہے. اب یہ تو بالکل ایسے ہو گیا نا، کوئی آ کر کے پوچھے صحابہ ٹرین پہ بیٹھے تھے کیا؟ صحابہ فلائٹ میں بیٹھے تھے کیا؟ سوال کر سکتا ہے. صحابہ کار میں بیٹھے تھے کیا؟ صحابہ تو سب جو ہے کوئی گھوڑے پہ کوئی اونٹ پہ سواری کر رہا تھا. تب وہابیوں کو سب کو کہہ دو بھائی کل سے تم سب ایک ایک گھوڑا ایک ایک اونٹ رکھ لو. صحابہ کبھی ٹرین پہ نہیں بیٹھے، صحابہ کبھی فلائٹ میں نہیں بیٹھے. یہ سب فضول کی باتیں کرتے نا لوگ. زمانے کی جو سہولت ہوتی ہے آدمی اس حساب سے ہر جائز کام کرتا ہے. اب آج ہم حج کرنے جاتے ہیں، حج عبادت ہے. گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے ہیں، اونٹ پہ بیٹھ کے جاتے ہیں. صحابہ تو ایسے جاتے تھے، تو تم فلائٹ میں بیٹھ کے کیوں جاتے؟ عبادت کرو لیکن زمانے کی جو سہولیات ہوتی ہے نا آدمی ان کو استعمال کرتا ہے، اور اس کے استعمال میں کوئی چیز جو ہے حرام یا ناجائز کی نہیں ہوتی ہے. یہ فضول باتیں جاہلوں اور پاگلوں کی طرح باتیں کرتے ہیں. اب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں محفل قائم کر کے، میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے. اب صحابہ اندھیرے میں تو نہیں بیٹھے ہوں گے نا کہ سب لائٹ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تم ثابت کر دو کہ صحابہ چراغ گل کر کے بیٹھے تھے، پھر ہم بتاتے ہیں. حضور علیہ السلام تشریف لے آئے. میرے آقا نے پوچھا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تم یہاں یہ حلقہ بنائے کیوں بیٹھے ہو؟ یعنی ایک دوسرے کے قریب اتنا کیوں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ گویا کہ کوئی خاص محفل تھی، تبھی نہ حضور پوچھ رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ تم حلقہ بنائے کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ جلسنا ندعو اللہ ونحمده علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک. یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بھیج کر جو ہم پر احسان کیا ہے اور آپ کے ذریعے ہمیں دین اسلام کی ہدایت اللہ نے عطا فرمائی ہے، ہم اسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں. آپ کو بھیج کر کے، میرے آقا اللہ نے آپ کو بھیج کر کے جو ہم پر احسان کیا ہے اور ہمیں دین دیا ہے، بس ہم اسی پہ شکر ادا کرتے ہیں. وہابیوں بیوقوفوں یہی تو ہم بھی کرتے ہیں نا. محفل میلاد کے اندر ذکر رسول کرتے ہیں اور اپنے کریم خالق سے کہتے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہم جیسے گنہگاروں کے درمیان ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، ورنہ حضور ہر عالم کی رحمت ہیں. یہی تو ہم بھی کرتے ہیں. اب حضرت امیر معاویہ اور صحابہ نے کیا کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بھیج کر کے جو ہم پر اللہ نے احسان کیا ہے اور آپ کے ذریعے دین اسلام عطا کیا، بس ہم یہی ذکر کر رہے ہیں کہ آقا آئے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہم کہاں بھٹک رہے تھے، اندھیرے میں تھے، اور میرے آقا آئے تو ہمیں اندھیرے سے نکال کر کے نور عطا کر دیا. یا رسول اللہ ہم یہی ذکر کر رہے ہیں، بس یہی ذکر کر. اچھا آپ مجھے اپنے ذرا سا سوچ کر کے بتاؤ، آج بھی تو یہی ذکر ہوتا ہے نا؟ یہی تو ہم ذکر کرتے ہیں. اور یہی محفل اس وقت جمی ہوئی تھی. تو میرے آقا نے پھر پوچھا، جب صحابہ نے اتنا کہا یا رسول اللہ بس ہم آپ جو آئے ہم اسی بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم لوگ قسم کھاتے ہو کہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ اب یہاں تو وہابی کو موقع مل جائے گا، حضور کو نہیں معلوم تھا تبھی تو قسم کھلوا رہے ہیں. لیکن یہاں مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے، آگے بیان ہو رہا ہے. میرے آقا نے پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ کیا تم سب اسی لیے بیٹھے تھے قسم کھاتے ہو؟ یعنی کوئی اور مقصد نہیں تھا نا، بس میرا ہی ذکر ہو رہا تھا نا، میرے میلاد کا ہی تو ذکر ہو رہا تھا کہ میں آیا. قسم کھاؤ گے کہ اسی مقصد کے لیے بیٹھے تھے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کی قسم ہم صرف اور صرف یا رسول اللہ آپ کے میلاد کا ہی ذکر کر رہے تھے، آپ کے میلاد کا ہی ذکر کر رہے تھے کہ آپ آئے تو ہمیں سب کچھ ملا ہے. یا رسول اللہ ہم قسم کھاتے ہیں. اب میرے آقا نے خود بیان فرمایا اے میرے صحابہ میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تم پر کوئی شک تھا،
یا میں جانتا نہیں تھا. اس لیے قسم نہیں اٹھوائی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ میں جانتا نہیں تھا یا مجھے تم پہ کوئی شک تھا، بلکہ معاملہ کچھ اور ہے. قسم اٹھوانے کا معاملہ کچھ اور ہے. وہ ابھی سمجھ نہیں پاتا اور بک دیتا ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ قسم اٹھوانے کا معاملہ کچھ اور ہے. کہا کیا ہے؟ فرمایا معاملہ یہ ہے کہ تم ادھر محفل میرے میلاد کی کر رہے تھے اور ابھی ابھی جبریل آئے اور بتایا یا رسول اللہ صحابہ آپ کے آنے کی خوشی میں بیٹھ کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان آپ کے صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے. تم یہاں میلاد کی محفل کر رہے تھے اور اللہ آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان تم پہ فخر فرما رہا تھا. میرے عزیزو بتاؤ، ہم محفل میلاد کرتے ہیں نا تو ہم جیسے گنہگار کمینے کس لائق کہ اللہ ہم پہ فخر کرے؟ لیکن مصطفیٰ کے میلاد کی برکت اتنی ہے کہ ہم یہاں میلاد کرتے ہیں اور اللہ وہاں فرشتوں میں فخر فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو اور بھی انبیاء آئے اور بھی رسول آئے، لیکن میرے اس محبوب کی شان کتنی نرالی ہے. 1400-1500 سال ہو گئے اس کو پیدا ہو کر کے، لیکن ذکر کی محفلیں دیکھ لو تو ایسا لگتا ہے کہ اسی سال پیدائش ہوئی ہے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کی برکت ہے. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. لہذا محفل میلاد قائم کریں. محفل میلاد کی بڑی برکتیں ہیں. علماء فرماتے ہیں میلاد منانا تعظیم مصطفیٰ کی ایک صورت ہے، حضور کی تعظیم. میلاد منا کر مسلمان اللہ کی بڑی نعمت کا ذکر کرتے. اللہ کے نعمت کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ نے خود فرمایا، اور حضور بھی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں. ہم میلاد کر کے اللہ کی کس نعمت کا ذکر کرتے ہیں؟ سب سے بڑی نعمت کا. اور فرمایا علماء نے کہ میلاد کی برکت سے دل میں عظمت رسول بڑھتی ہے. میلاد کی برکت سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے، اور عشق رسول جب بڑھتا ہے تو علماء نے فرمایا ایمان مضبوط ہوتا ہے. گویا میلاد جتنا مناؤ گے ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو کیوں نہ وہ کام کرو جس سے ایمان مضبوط ہو جائے. اور فرمایا علماء نے ذکر مصطفیٰ کی محفل پر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اور میلاد کی برکت سے دین و دنیا کی بے شمار برکتیں انہیں عطا ہوتی ہیں. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جس گھر، جس مسجد یا جس محلے میں میلاد شریف پڑھا جائے فرشتے اس گھر، اس مسجد اور محلے کو گھیر لیتے ہیں. اور پھر گھیرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کے جو سردار ہیں جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، یہ میلاد شریف پڑھنے والوں کے لیے رحمت و رضوان کی دعا کرتے ہیں. جس گھر میں میلاد شریف پڑھا جائے اللہ اس گھر کو قحط سالی، وبائی امراض، آگ لگنے، ڈوبنے اور ایسی بہت سی آفات سے محفوظ رکھتا ہے. اس گھر کے رہنے والوں کو اللہ بغض، حسد، بری نظر، چوری وغیرہ کے خطرے سے بچاتا ہے. اور میلاد کی برکت سے اللہ اس گھر کے اہل خانہ کا کوئی فرد انتقال کر جائے، یعنی جس گھر میں میلاد منایا جا رہا ہے اگر اس گھر کے کسی آدمی کا انتقال کر جائے، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اللہ اس پر قبر میں سوال پوچھنے والوں کے جو جواب ہوتے ہیں نا، اللہ جواب میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے. مصطفیٰ کے میلاد کی محفل دنیا میں بھی ملتی ہے، قبر میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. اور یہ ہمارے علماء نے اس کو بیان فرمایا ہے. حضرت خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں محفل میلاد شریف میں اگر شرکت کریں اور اس محفل میں شرکت کرے کوئی تو فرماتے ہیں محفل میلاد میں شرکت کرنے کی برکت سے ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. لہٰذا محفل میلاد کو قائم کریں. ایک آخری بات پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ کی برکت کتنی زیادہ ہے اور اس کا فائدہ کتنا زیادہ ہے. حضرت عبد الواحد بن اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تذکرۃ الواعظین میں یہ واقعہ نقل کیا گیا، مصر میں ایک عاشق رسول رہتا تھا. ربیع الاول شریف کی آمد ہوتی تو پیارے آقا علیہ السلام کا جشن ولادت خوب جوش سے منایا کرتا. مصر کا ہے، عاشق رسول خوب جوش سے مناتا. ایک مرتبہ ربیع الاول کے مہینے میں اس کی غیر مسلم پڑوسن نے، نان مسلم، جو اس عاشق رسول کے بغل میں ایک عورت رہتی تھی، نان مسلم تھی، اس نے اپنے شوہر سے پوچھا اے میرے شوہر، ہمارا مسلمان پڑوسی اس مہینے میں ہر سال خصوصی دعوت کا اہتمام کیوں کرتا ہے اور
اس قدر یہ اہتمام کرتا ہے کہ اس کے یہاں لوگ آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور خاص یہ ہر سال اسی مہینے میں یہ اہتمام کرتا ہے. تو شوہر نے بتایا اس اپنی بیوی کو، جو دونوں نان مسلم ہیں، شوہر نے بتایا اس مہینے میں اس مسلمان کے نبی کی ولادت ہوئی تھی. اس کے نبی کی ولادت. آپ اس سے اندازہ لگائیں، اگر تم محفل میلاد مناؤ گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس مہینے میں ان کے نبی کی ولادت ہوئی ہے. اور جب اس نبی کا ذکر ہو تو ہم تو یہی چاہتے نا کہ کوئی یہ کہے یہ نبی کا دیوانہ ہے، یہ نبی کا غلام ہے، ہمیں ان کی نسبت عزیز ہے. تو اس نان مسلم نے کہا یہ ہر سال اس مہینے میں اتنا اہتمام اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس مہینے میں اس کے نبی کی پیدائش ہوئی ہے، لہٰذا یہ اپنے محبوب کا جشن مناتا ہے، جشن ولادت مناتا ہے. اور مسلمان اس مہینے کی بہت تعظیم کرتے ہیں. جب اس شوہر نے اپنی بیوی سے کہا نا، غیر مسلم دونوں تھے، تو اس غیر مسلم عورت نے کہا واہ، مسلمانوں کا طریقہ بھی کتنا پیارا ہے، یہ لوگ ہر سال اپنے نبی کا جشن ولادت مناتے ہیں. وہ عیسائی ہیں، نان مسلم عیسائی ہیں. تو اس نے کہا واہ، مسلمانوں کا مذہب کتنا پیارا ہے کہ یہ ہر سال اپنے نبی کا جشن ولادت مناتے ہیں. اس کے منہ سے اتنا نکلنا تھا، یعنی اس نے خوشی کا اظہار کیا نا. آپ اندازہ لگاؤ، مذہب کے اعتبار سے کافر ہے وہ میلاد نہیں منا رہی ہے، لیکن میلاد منانے والے کی محفل کو دیکھ کر کے اس نے صرف اتنا کہا واہ کتنا پیارا مذہب ہے. یعنی میلاد مذہب جو ہے ہمارا، ہم کو یہ میلادی کہتے ہیں نا، یہ وہاں بھی میلادی لوگ میلادی. الحمدللہ ہمیں بڑا سکون ملتا ہے جب ہمیں کوئی میلادی کہتا ہے، اس لیے کہ یہ نسبت ہمیں حضور کی وجہ سے دی جا رہی ہے. تم میلادی کہتے ہو، تم اگر ہمیں حضور کی وجہ سے نا گالیاں بھی دو تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اگر تم گالیاں بھی دو. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خط آیا، خط پہ گالی لکھی ہوئی تھی، خط پڑھ کر کے سنایا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت مسکراتے جا رہے ہیں. خط پڑھنے والے نے کہا حضور آپ کی تعریف نہیں لکھی ہے، آپ کی گالی لکھی، آپ کو گالی لکھ کر کے دی گئی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تو یہی چاہتا ہوں میرے آقا کو گالیاں دینے والا جتنی دیر گالی دیتا تھا احمد رضا کو گالی دے، کم سے کم جب تک وہ مجھے گالی دیتا رہے گا اس کی زبان میرے آقا کو برا کہنے سے خاموش رہے گی. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ احمد رضا کو گالی دو، بس میرے آقا کو برا نہ کہا جائے. تو تم ہمیں میلادی کہتے ہو، ہمیں تو تم گالی بھی دو تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن گالی حضور کی نسبت سے ہمیں دو، ہمیں ان کی وجہ سے ساری چیزیں برداشت ہیں. اس نے اتنا کہا کتنا پیارا مذہب ہے، ہر سال یہ اپنے نبی کا جشن ولادت مناتے ہیں. بس اس کا یہ کہنا تھا، اللہ کو پسند آ گیا، اللہ کو پسند آ گیا. نہ مسلمان نہ خود محفل میلاد کر رہی ہے، لیکن ایک میلاد کی محفل کرنے والے کو دیکھ کر کے وہ خوش ہو گئی. اللہ کو اس کا خوش ہونا، میرے آقا فرماتے نا جو ہماری خوشی مناتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. اب میرے آقا جس سے خوش ہو جائیں کیا وہاں کفر رہے گا، وہاں اندھیرا رہے گا؟ ہرگز نہیں. وہ غیر مسلم پڑوسن عورت جب سوئی، رات میں اس کی سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی. خواب میں کیا دیکھتی ہے؟ ایک نہایت حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے ہیں، نہایت حسین و جمیل. آس پاس لوگوں کا ہجوم ہے. اس نے آگے بڑھ کر کے پوچھا کسی سے یہ بزرگ کون ہیں؟ جواب ملا یہ کوئی اور نہیں، نبی آخر الزمان، رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. جواب ملا اس کو یہ. پھر اس نے پوچھا کہ آخر یہ کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو جواب ملا حضور اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ تمہارے مسلمان پڑوسی کو جشن ولادت منانے پر خیر و برکت عطا فرمائیں. تو وہ تمہارے پڑوس میں ہے تو حضور تشریف لائے تو تمہیں بھی زیارت ہو گئی ہے. حضور اسے خیر و برکت دینے آئے لیکن تمہیں بھی ان کی زیارت ہو گئی. تو میرے آقا اس لیے تشریف لائے تاکہ اس میلاد منانے والے کو خیر و برکت عطا کریں اور اس سے ملاقات کریں. تو غیر مسلم عورت نے پھر پوچھا کیا آپ کے نبی میری بات کا جواب عطا کریں گے؟
یعنی وہ تو ان کے لیے آئے ہیں، لیکن کیا میں غیر مسلم ہو کر کے اگر میں آپ کے نبی سے کچھ پوچھوں تو میری بات کا جواب عطا کریں گے؟ بتانے والے نے کہا ہاں جواب دیں گے. تو اس پر غیر مسلم نے حضور کو پکارا، اس عورت نے حضور کو پکارا. میرے آقا علیہ السلام نے جانتے ہو جواب میں کیا کہا؟ لبیک. اس عورت نے پکارا تو حضور نے فرمایا لبیک. وہ اتنا زیادہ متاثر ہوئی، بولتی ہے میں تو مسلمان نہیں ہوں پھر بھی آپ نے مجھے لبیک کہہ کر کے جواب دیا. لبیک کا مطلب ہوتا ہے میں حاضر ہوں، کہو کیا کہنا ہے. وہ کہتی ہے میں تو مسلمان نہیں پھر بھی آپ نے لبیک کہہ کر کے جواب دیا. میرے آقا نے فرمایا اللہ پاک کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے کہ ان قریب تو مسلمان ہونے والی ہے. اللہ کی جانب سے مجھے بتایا گیا ہے کہ ان قریب تو مسلمان ہونے والی ہے. جیسے ہی اس نے اتنا سنا، سب کچھ تو دیکھ چکی تھی کہ محفل میلاد ہر سال ان کے غلام مناتے ہیں، اور جو مناتے ہیں خواب میں اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ حضور انہیں انعام اور برکت بھی دینے آتے ہیں. جب اس نے اتنا سنا نا کہ وہ نبی کہتے ہیں کہ ان قریب مجھے اللہ نے بتا دیا ہے کہ تو جلد مسلمان بننے والی ہے، بے ساختہ پکار کے کہتی ہے یا رسول اللہ آپ صاحب خلق عظیم ہیں، جو آپ کی نافرمانی کرے وہ ہلاک ہو جائے گا، جو آپ کو نہ جانے وہ نقصان اٹھانے والا ہے. پھر وہ کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئی. یہ خواب کا سارا منظر تھا. اچھا جب حضور تشریف لاتے ہیں نا تو میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھ محمد عربی کو ہی دیکھا ہے، مجھ کو ہی دیکھا ہے اس نے. ادھر اس نے خواب دیکھا، اسلام کی دولت مل گئی. اچھا یہ سب برکتیں کس کی ہو رہی تھی؟ محفل میلاد کی. یاد ہے نا شروع والا سبق، سب محفل میلاد کی برکتیں تھیں. اس کی آنکھ کھل گئی، وہ سچے دل سے مسلمان ہو گئی تھی. اب اس نے طے کر لیا کہ صبح جیسے ہی ہوگی، رات میں مسلمان ہوئی، اس نے طے کر لیا کہ یہ ساری برکت اس میرے پڑوس نے محفل میلاد کی تھی تو اس کی ہے. اب میں صبح اٹھوں گی، جیسے ہی صبح ہوگی اس نے عہد کر لیا ساری دولت پیارے آقا کی پیدائش کی خوشی میں لٹا دوں گی، نیاز کروں گی، غریبوں میں بانٹ دوں گی میں. اس نے یہ عہد کر لیا، رات میں ہی عہد کر لیا. اسلام کی دولت کسی کو مل جائے تو معمولی ہے، معمولی ہے. یہ آج لوگ کس قدر بےہودے اور بدتمیز قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھایا، آج انہی کی میلاد مناتے ہوئے موت آتی ہے. ان کے آنے کی اپنے بیٹے کی برتھ ڈے برابر منائیں گے. لیکن جس نبی نے کلمہ پڑھایا، جس نبی نے سب کچھ عطا کیا، انہی کی محفل قائم کرنے میں کہتے ہیں قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ. یہ بھی کوئی دکھانے والی بات ہے؟ تم اپنے بیٹے کی پیدائش مناتے ہو، کبھی قرآن سے ڈھونڈا، کبھی حدیث سے ڈھونڈا کہ میرے بیٹے کی پیدائش پر یہ خوشی ہم مناتے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ تو غلط کر رہا، مناؤ، ہر کوئی مناتا ہے. لیکن جب اپنے بیٹے کی منا سکتے ہو تو اللہ کے محبوب کی کیوں نہیں منا سکتے ہو؟ تمہیں دلیلیں وہیں نظر آتی ہیں، وہیں دلیلیں تمہیں چاہیے. میرے آقا سیدی سرکار اعلی حضرت نے اسی لیے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو اس نے رات میں عہد کر لیا. جب صبح اٹھی نا، اچھا اس نے رات میں عہد کیا تھا اپنے بارے میں کہ میں لٹا، شوہر تو اس کا وہ بھی غیر مسلم تھا نا. اس نے سب صبح اٹھی تو کیا دیکھتی ہے، اس کا شوہر جو ہے دعوت طعام کی تیاری میں مصروف تھا. پہلے ہی وہ سارا دسترخوان لگا رہا ہے، بانٹنے کی تیاری کر رہا ہے، سب تیار کر رہا ہے. اس نے دیکھ کر کے حیران ہو گئی. ابھی نئی نئی مسلمہ ہوئی تھی، رات میں مسلمان ہوئی ہے، صبح اٹھ کر کے سارا کچھ بانٹنے کا ارادہ تھا. دیکھتی ہے کہ میرا شوہر تو پہلے سے دسترخوان لگا رہا ہے. حیران ہو کر کے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو شوہر نے کہا تمہارے مسلمان ہونے کی خوشی میں دعوت کا اہتمام کر رہا ہوں، تمہارے مسلمان ہونے کی خوشی میں دعوت کا اہتمام کر رہا ہوں. عورت اور حیران ہو گئی. اس نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم چلا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں؟
شوہر بولا میں بھی رات میں جس کے ہاتھ پہ تم نے کلمہ پڑھا ہے میں نے بھی ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا ہے، لہذا جس نے تمہیں کلمہ پڑھایا اس نے ہمیں بھی کلمہ پڑھایا۔ آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ جس نے تمہیں کلمہ پڑھایا اس نے ہمیں بھی کلمہ پڑھایا۔ اب مجھے نہیں پتا چلے گا کہ تم مسلمان ہو چکی ہو؟ اندازہ لگائیں کہ محفل میلاد کی کتنی برکت ہے میرے عزیزوں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، کیونکہ اب یہ ہم روزانہ جو ہے آج کل پرسوں پھر جمعرات کا دن گزار کر کے جو رات آنے والی ہے وہ خصوصی 12ویں شب ہے، تو انشاءاللہ تعالی اسی لیے ہم یہ محفلیں کر رہے ہیں تاکہ آپ کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ کو بٹھا سکیں۔ اور الحمدللہ آپ خود اندازہ لگائیں سن کر کے ہمارے ایمان کو کتنا مزہ آیا، کتنی لذت حاصل ہوئی۔ عہد کر لو، ہر کوئی عہد کر لے، لیکن طریقے سے محفل میلاد کرنا، جلوس میلاد۔ اسی لیے جلوس بھی دیکھیں آج کس قدر ہمارے لوگ بے ڈھنگ طریقے سے اور اس میں ناچتے ہوئے گاتے ہوئے۔ خدا کے واسطے ان جلوسوں کو بدنام نہ کرو، بدنام نہ کرو۔ اگر تم نے درود شریف پڑھتے ہوئے، نعت شریف پڑھتے ہوئے، مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے محفل میلاد منایا اور جلوس نکالا، میرا ایمان کہتا ہے جیسے لوگ پہلے مسلمان ہوتے نظر آتے تھے آج ہمارے طریقے کو دیکھ کر کے انشاءاللہ لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن ڈھنگ سے نکالو، اپنے محبوب کی پیدائش کی خوشی ناجائز طریقے سے نہ، تم وہ طریقہ اپناتے ہو انہی کی پیدائش کی خوشی منانے میں جس طریقے سے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا گانے اور لہو و لعب کے آلات، میوزک، ان سب کو میں ختم کرنے آیا ہوں۔ جن چیزوں کو محبوب ختم کرنے آئے تھے آج انہی چیزوں کو اپنا کر کے تم ان کی پیدائش کی خوشی مناتے ہو، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ جس نبی کی ہم پیدائش کی خوشی مناتے ہیں نا میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی پیدائش کی خوشی کیسے منائیں جس میں وہ راضی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا نا من فرح بنا، جو ہم سے خوش ہوتا ہے فرحنا بھی، میں بھی اس سے خوش ہوتا ہوں۔ لہذا کوئی کام تو ایسا نہ کرے نا ان کو خوش کرنے میں جس سے وہ ناراض ہو جائیں۔ میرے امام نے جو پیغام دیا اس کو اپنے ذہن و فکر میں بٹھا لو، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں۔ یعنی ہم ہمیشہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفلیں قائم کرتے رہیں گے اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے رہیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفل میلاد شریف کی برکتیں نصیب فرمائے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ نصیب فرمائے، حضور علیہ السلام کی ولادت کی برکتیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔